Enough is enough is جاؤ 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 ان بارڈروں پہ جاؤ جہاں پہ پاکستان کی شلواریں اتر رہی ہیں، ان بارڈروں پہ جاؤ جہاں آپ خود کہتے ہو کہ 400 اور 500 کا لشکر بارڈر کراس کر کے آپ لوگوں کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہا ہے، جا کے ان بارڈروں کا دفاع کرو۔ ہمیں دیوار تک لگا لیا، اب ہمارے پاس اور راستے نہیں ہیں، ہم دیوار پہ لگ گئے۔ میں کھلے عام یہ اعلان کرتا ہوں، ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا پیر پکڑیں گے یا گریبان پکڑیں۔ کسی کے سر پہ 2 سینگ کیوں نہ ہو، کوئی فرعون یا فرعون سے بڑا کوئی آ جائے، انشاءاللہ یہ لال ٹوپی جس سر پہ ہو اس سر نے جھکنے کا طریقہ نہیں سیکھا۔ میں آج یہ واضح کر دوں، آپ کی زبان میں آپ کے قائد جناب محمد علی جناح کا یہ مشن تھا کہ پاکستان میں فوج کی بالادستی نہیں چلے گی، پاکستان میں عوام کی بالادستی چلے گی۔ میں آج سے محمد علی جناح کی تحریک کی آغاز کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ کا وہ بابا قوم جو ایمبولنس میں مر گیا لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس ایمبولنس کے اندر محمد علی جناح صاحب ہے، وجہ کیونکہ محمد علی جناح نے عوامی طاقت کا نعرہ بلند کیا۔ آج ثوابی نے ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کا جو گندا کھیل تاریخی جو سن 47 سے شروع ہوا ہے اور 2024 تک چلتا آ رہا ہے، ثوابی نے آج یہ اعلان کر لیا ہے، یہ طبلہ جنگ بجا لیا ہے کہ مزید یہ کھیل دیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس پہ ماتے لگ پرے دے، اس پہ پورا پاکستان متفق ہے۔ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ ہر مکتب فکر کی پارٹیاں متفق ہے کہ اس ملک میں سیاست اور جمہوریت کے کھیل میں اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے تو میں یہ واضح کر دوں کہ باچا خان اور خدائی خدمتگاروں نے اس ووٹ کی خاطر سن 30 سے لے کے سن 36 تک 6 سال قید گزاری ہے، اسی لیے کہ اس قوم کو ووٹ کا اختیار ملے۔ یہ ووٹ کا اختیار اگر کوئی ہم سے چھیننا چاہتا ہے، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن عوام کا اختیار ہم کسی کو دینے کو تیار نہیں۔ ہم نے تقسیم ہند کے بعد برداشت کیا اور اس ملک پاکستان کے اعلیٰ تر مفاد میں ہم نے ہر قسم کی قربانیوں کے لیے اپنے سینے ظاہر کیے۔ یہ قوم یوم بابرہ کو نہیں بھول سکتی۔ جب آزادی کے ٹھیک 1 سال بعد پختونوں کا مینڈیٹ جو پہلے دن چوری ہو گیا، 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوتا ہے اور پہلا کام پاکستان جو کرتا ہے تو خدائی خدمتگار پختونوں کا مینڈیٹ چوری کر کے قیوم خان کو زبردستی لا کے مینڈیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ مینڈیٹ والے مجھے آواز آ گئی، پیدائشی چور ہے، یہ پیدائشی چور ہے۔ میں آج یہ واضح کر دوں، آپ کی زبان میں آپ کے قائد جناب محمد علی جناح کا یہ مشن تھا کہ پاکستان میں فوج کی بالادستی نہیں چلے گی، پاکستان میں عوام کی بالادستی چلے گی۔ میں آج سے محمد علی جناح کی تحریک کی آغاز کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ تحریک جس تحریک کی بنیاد پہ آپ نے بابا قوم کو نہیں بخشا، آپ کا بابا قوم جو چمن میں بیچارہ زیارت میں بیچارہ علاج کے لیے گیا تھا جہاں ڈسپینسری بھی نہیں، آپ کا وہ بابا قوم جو ایمبولنس میں مر گیا
لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس ایمبولینس کے اندر محمد علی جناح صاحب ہے. وجہ کیونکہ محمد علی جناح نے عوامی طاقت کا نعرہ بلند کیا. ہم نے بہت برداشت کیا. ہم سانحہ بابڑا کے 600 سے زائد شہداء ہم نے برداشت کیے اپنی قوم کی خاطر, اس ملک کی خاطر. ہم نے ہر قسم جیل, ہر قسم سختی, جلا وطنی, باچا خان بابا سے لے کے خدائی خدمتگار ولی خان بابا اور ان کے دوست آج بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں جن کو اس ریاست نے بڑی سختیوں کا سامنا پیش کیا. آخر ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہم تو الحمدللہ واحد وہ لوگ ہیں جو کھلے عام کہتے ہیں کہ حکومتوں کے لالچی نہیں. ہم تو کھلے عام اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے وزارتوں کے لالچی نہیں. پھر ہمارے راستے کیوں روکے جاتے ہیں؟ کیا ہماری شکلیں اچھی نہیں ہیں؟ کیا ہماری باتیں اچھی نہیں ہیں؟ کیا ہمارا نظریہ قابل قبول نہیں ہے؟ آخر وقت آ گیا ہے کہ کھلے عام بات ہو جائے, اب اور کھلی باتیں ہو جائے. کیوں نہیں قابل قبول عوامی نیشنل پارٹی؟ اس لیے کہ عوامی نیشنل پارٹی طاقتور کی سیاست نہیں کرتی, اس لیے کہ عوامی نیشنل پارٹی طاقتور کے سامنے جھکنے کا طریقہ نہیں سیکھا, یا اس لیے کہ عوامی نیشنل پارٹی اپنے قوم کے حق سے دستبردار ہونے کو 1 انچ بھی نہیں تیار. ہم الحمدللہ اشرفیہ کی سیاست نہیں کرتے. ہماری سیاست قوم کی ہے, ہماری سیاست قوم کی رہے گی, اور میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر الیکشن مینج کر کے ہمیں دیوار تک لگا لیا. اب ہمارے پاس اور راستے نہیں ہیں, ہم دیوار پہ لگ گئے. میں کھلے عام یہ اعلان کرتا ہوں ہمارے پاس 2 راستے ہیں, یا پیر پکڑیں گے یا گریبان پکڑیں گے. اب یہ باتیں بھول جائے, کسی کے سر پہ 2 سینگ کیوں نہ ہو, کوئی فرعون یا فرعون سے بڑا کوئی آ جائے, انشاءاللہ یہ لال ٹوپی جس سر پہ ہو اس سر نے جھکنے کا طریقہ نہیں سیکھا. ہم ہاتھ ڈالیں گے گریبان میں. ہم نے پاکستان کی زیادہ تر مفاد میں بہت قربانیاں دی. میرے خیال میں مزید پاکستان کی اعلیٰ تر مفاد میں ہم ایک قدم چلنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا ہر قدم آئین, قانون اور دستور کے اندر ہوگا. ہم نہ ریاست سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں, نہ کسی ادارے سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ سیاست میں فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سن 1930 میں باچا خان نے اپنی قوم کی خاطر ایک اعلان کیا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی اس طرف روا دوا ہے. آئین پاکستان کہتے ہیں اب مجھے آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے. میں نعرہ دوں گا, آپ نے کہنا ہے بارک جاؤ, جاؤ 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 جاؤ. چوکیدار ہماری چوکیداری کرے گا. چوکیدار مزید اس قوم کو بندوق کے ذریعے نہیں ڈرا سکتا. کوئی ڈرانے کی کوشش کرے گا ہمارے سینے سب کے سامنے, ہم مزید چوکیدار کو چوکیداری پہ بھیجیں گے. آئین پاکستان کہتا ہے جاؤ 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 جاؤ. ان بارڈروں پہ جاؤ جہاں پہ پاکستان کی شلواریں اتر رہی ہیں. ان بارڈروں پہ جاؤ جہاں آپ خود کہتے ہو کہ 400 اور 500 کا لشکر بارڈر کراس کر کے آپ لوگوں کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہا ہے. جا کے ان بارڈروں کا دفاع کرو. اور جس طرح میں نے بولا ہے, بس enough is enough is enough is enough is. آئے عہد کرتے ہیں. کیا عہد کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ میرے ساتھ ہر حد تک جانے کو تیار ہے؟
اگر ہمیں اس میں اگر ہمیں جیل جانا پڑے، جیلی بھرنے پڑے، کیا آپ میرے ساتھ جانے کو تیار ہیں؟ کیا آپ میرے ساتھ پختونخوا کو اپنے حق کو چھیننے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں؟ کیا آپ اپنی قوم، اپنی مٹی کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں؟